یہ ہماری کتاب میں جو ڈر گیا وہ مر گیا، ٹھیک ہے، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ سوشل میڈیا پہ جو وربلی کسی نے اس کو پھیلائی ہے، وائرل کی ہے، یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹ ہے۔ کوئی ہم اور اس کی تلخ کلامی کوئی ایسی چیز نہیں ہو گئی ہے۔ انٹرویو کرنے سے پہلے میں نے جب انگلش بولنا سٹارٹ کیا تو مجھے یہ یقین تھا بے شک ایک دو لفظ غلط ہو جائیں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ عوام کی خدمت کے جذبے سے میں نے چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کا بھی انٹرویو کیا اور چیف منسٹر گلگت بلتستان کا بھی کیا، امور کشمیر قمر زمان خیرہ کے بھی کیا۔ تو انشاءاللہ مزید بھی ہم پبلک کے لیے جس حد تک بھی چاہے وزیر اعظم کا بھی انٹرویو کرنا ہو ہم تیار ہیں۔ جو مجھے انفارمیشن ہے یہ منسٹروں کے پاس ہے، منسٹر سے سیکٹریز، سارے جو سیکٹریز ہیں وہ منسٹروں کے قابو میں ہیں۔ تو میں نے ڈی آئی جی دیامر اسٹور رئیس توفیل احمد صاحب کا بھی میں نے انٹرویو کیا ہے، دوران ٹیسٹ انٹرویو ایئرپورٹ میں جا کر میں نے انٹرویو کیا ہے۔ ایس ایس پی دیامر کا میں نے انٹرویو کیا۔ آپ کھول کے چنو، آپ معاشرے میں کسی بھی پلیٹ فارم پر چلے جاتے ہیں، آپ کے اوپر تنقید نہیں ہوتی تو آپ ترقی نہیں کر پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں GMN اور میں ہوں محمد عالم۔ پروگرام ہے ہمارے مہمان، اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں دیامر چلاس سے تعلق رکھنے والے دبنگ صحافی افتخار احمد۔ افتخار احمد پروگرام ہمارے مہمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ صحافت کی اس فیلڈ میں کب آئے، کیسے آئے اور کیوں آئے؟ تھینک یو محمد عالم صاحب، بہت شکریہ GMN بلانے کا، بہت شکریہ۔ تو جہاں تک آپ کا سوال ہے اس کا میں جواب کچھ یوں دوں گا کہ سب سے پہلے 1 سال پہلے جب میں ایک دیامر یوتھ موومنٹ کا ایک رکن تھا، تو ہمارا دیامر یوتھ موومنٹ یہاں گلگت بلتستان ایکشن کمیٹی سے بھی منسلک تھی۔ تو ادھر جب ان سے منسلک تھی تو ہم دیگر ایشوز پہ کام کر رہے تھے، تو میں نے سمجھا تو اس سسٹم پہ ایشوز حل ہونے کا کوئی چانسز بھی نظر نہیں آئے اور نہ ایشوز حل ہو گئے۔ تو پھر میں نے یہ پبلک کا جو خدمت ہے وہ میرا جذبہ تھا، بچپن سے ہی جذبہ تھا، سکول لائف سے میرا یہ جذبہ تھا کہ میں سیاست کروں، عوام کی خدمت کروں۔ تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ سکول سے لے کر کالج دور تک بھی میں نے یہ چیزیں کرتے آیا، لیکن بالآخر میں نے یہ سوچا کہ یہ میڈیا کا جو نیٹ ورک ہے یہ وہ واحد راستہ ہے پبلک کی مسائل اجاگر کرنے کا، پبلک کے مسائل حل کرنے کا واحد وہ راستہ ہے میڈیا، اس لیے میں نے 1 سال پہلے میڈیا کا انتخاب کیا۔ رائٹ، تو یہ سوچ کے آپ میڈیا پہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا افتخار، یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان میں 2 لوگ زیادہ مشہور ہوئے ہیں انگریزی بولتے ہوئے، ایک اقبال حراموشی جن کا تعلق حراموش سے ہے، اور ایک افتخار احمد جن کا تعلق دیامر چلاس سے ہے۔ یہ دونوں شخصیات سوشل میڈیا کے اوپر انگریزی بولتے ہوئے بہت زیادہ مشہور ہوئے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں دیامر میں، چلاس میں کسی کمپنی کے کنٹری ہیڈ آئے تھے، کوئی انگریز وہاں پہ آئے تھے، تو ان کا آپ نے انگریزی میں انٹرویو لیا تھا، تو کافی لوگوں نے آپ پہ بڑی تنقید کی کہ اس طرح کی انگریزی بول کے ہمارا مذاق بنایا گیا ہے، اور کافی لوگوں نے بہت زیادہ آپ کو اپریشیٹ کیا تھا، آپ کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ تو کیسے دیکھتے ہیں ان دونوں پہلوؤں کو آپ؟ اچھا، جہاں تک انگریزی ڈیپینڈ کرتی ہے وہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تعلیم سارے لوگ حاصل کرتے ہیں۔ بچپن سے میں نے پبلک سکول میں پڑھا، چلاس پبلک سکول میں پڑھا، وہاں سے میٹرک کی تعلیم میں نے حاصل کی۔ تو وہاں پہ جو میری ایجوکیشن تھی وہ سارا انگلش میں، جو سلیبس تھا وہ انگلش میں تھا۔ تو اور مجھے یہ یقین تھا جب انٹرویو کرنے سے پہلے میں نے جب انگلش بولنا سٹارٹ کیا تو مجھے یہ یقین تھا بے شک 1 2 لفظ غلط ہو جائیں گے، لیکن مجھے یہ امید تھی انشاءاللہ میں اس کا انٹرویو کر سکوں گا، جو اپنا مدعا ہے اس کو میں سمجھا سکوں گا۔ مجھے اپنے آپ پہ بہت بڑی امید تھی، تو اس امید کے ساتھ میں نے اس کا انٹرویو کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وائرل بھی کیا، اور اس انٹرویو کے بعد آپ اتنے مشہور ہوئے کہ آج ہمارے پروگرام میں بھی آپ کو ہم نے ڈھونڈ کے بلایا، اور آج آپ یہاں پہ ہمارے ناظرین کے سامنے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ انٹرویو آپ کر رہے تھے تو وہاں پہ اور بھی سینئر صحافی بھی موجود ہوں گے، چلاس میں ان کا انٹرویو ہم کریں انگریزی میں، تو آپ ہی آگے جی الحمدللہ ہمارے چلاس سمیت گلگت بلتستان کے تمام صحافی کمپیٹنٹ صحافی ہیں،
پورے کسی صحافی کوئی بھی صحافی پہ میں آبجیکشن یا انگلی نہیں لگا سکتا ہوں کہ سارے کمپیٹنٹ ایجوکیٹڈ صحافی ہیں. وہ موقع پہ موجود نہیں تھے, موقع پہ میں موجود تھا, شاید وہ ہوتے تو وہ بھی ان کا انٹرویو کر لیتے. سارے ایجوکیٹڈ صحافی ہیں. اچھا صحیح. اچھا افتخار, انگریزی ہماری اپنی زبان نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہماری قومی زبان اردو ہے, جبکہ ہماری مادری زبان جو ہے وہ شنا ہے. تو بعض لوگ گھبراتے ہیں انگریزی بولتے ہوئے کہ یار کہیں ہم سے غلطی ہو جائے اور لوگ مذاق اڑائیں گے. تو آپ نے یہ حوصلہ کہاں سے پیدا کیا, اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ بہت اچھی انگریزی بولیں گے, یہ حوصلہ کہاں سے پیدا ہوا آپ کے اندر؟ یہ ہماری کتاب میں جو ڈر گیا وہ مر گیا, ٹھیک ہے, جو ڈر گیا وہ مر گیا. تو جو بھی کام آپ کسی بھی فیلڈ میں کام کرتے ہو, سب سے پہلے آپ کا کانفیڈنس ہونا چاہیے, ایک جذبہ ہونا چاہیے, ایک حوصلہ ہونا چاہیے. اس کے تحت آپ جو بھی جس فیلڈ میں بھی جاؤ گے انشاءاللہ کامیابی آپ کے سر چومے گی. ماشاءاللہ. اچھا افتخار, یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں یہاں پہ قمر زمان کائرہ صاحب کا وزٹ ہوا گلگت بلتستان کے اندر. کسی ایک پروگرام میں آپ نے ان سے کچھ سخت تلخ قسم کے سوالات آپ نے کیے, جس پر قمر زمان کائرہ صاحب سخت ناراض ہوئے آپ سے. اس کے بعد ابھی سنا ہے کہ آپ دونوں میں بڑی صلح ہو گئی اور اب زبردست قسم کی آپ دونوں کی دوستی ہوئی ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ یہ جہاں تک قمر زمان کائرہ صاحب ہے, یہ میں ایک وہ عوامی لیڈر ہیں, وہ ایک بہت اچھے انسان ہیں. یہ جو جتنے باتیں میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ جو وربلی کسی نے اس کو پھیلائی ہے, وائرل کی ہے, یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹ ہے. کوئی ہم اور اس کی تلخ کلامی کوئی ایسی چیز نہیں ہو گئی ہے. اگر کسی کے پاس پروف ہے تو لائیں. کائرہ زمان صاحب ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں, ان سے بات چیت ٹیلی فون پہ بھی ہوتی ہے, تو ان سے ہمارا رابطہ بھی ہے. ہمارا بڑا ریگارڈ کرتے ہیں, ہم اس کی ریگارڈ کرتے ہیں. نہیں, یہ تو ابھی سنا ہے کہ آپ کی تلخ کلامی کے بعد اب جا کے دوستی ہوئی ہے. نہیں, ہماری دوستی جب یہ ایڈوائزر نہیں بنا تھا اس سے پہلے سے آپ قمر زمان صاحب کے ساتھ میری دوستی ہے. رائٹ, ہو گیا. اچھا افتخار, آپ نے وزیر اعلیٰ کا بھی انٹرویو کیا ہے, تو ان کے علاوہ کن کن بڑی شخصیات کا آپ نے ابھی تک انٹرویو کیا ہے, اور کیسا تجربہ آپ کا رہا ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ عوام کی خدمت کے جذبے سے میں نے چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کا بھی انٹرویو کیا, اور چیف منسٹر گلگت بلتستان کا بھی کیا, امور کشمیر قمر زمان کائرہ کا بھی کیا. سب شخصیات تک الحمدللہ ہم نے انٹرویوز کی. کوشش یہ کی ہے کہ عوام کے مسائل اجاگر کریں, عوام کے مسائل ان تک پہنچائیں, عوام کے مسائل پہ بحث چڑھیں. تو ان پر ان شخص کے ہم نے انٹرویوز کی ہیں. تو انشاءاللہ مزید بھی ہم پبلک کے لیے جس حد تک بھی چاہے وزیر اعظم کا بھی انٹرویو کرنا ہو ہم تیار ہیں. اچھا, تو جب آپ کو موقع ملے وزیر اعظم یا صدر جب آئیں تو ان کا بھی انٹرویو آپ کرنا چاہیں گے؟ تیار ہیں ماشاءاللہ. انشاءاللہ فرنٹ لائن پہ ہم ہو جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. افتخار, مجھے یہ بتائیں کہ دیامر کے بڑے مسئلے مسائل ہیں, اور دیامر ڈیم کا مسئلہ ہے. تو پی ٹی آئی کی حکومت گلگت بلتستان کی جو صوبائی حکومت ہے, 2 سالہ تقریباً جو کارکردگی ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی, اس کو بحیثیت نوجوان صحافی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جہاں تک پی ٹی آئی کا گورنمنٹ کی جو سسٹم ہے یہ میرے نظروں میں ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ دیکھیں پچھلی جو پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی, ادھر ہمارے محترم جناب حفیظ الرحمان صاحب نے یہ کیا تھا, منسٹروں کو گاڑی دی تھی, جھنڈا دیا تھا, اور اس کے بعد ان کو دفتر دیا تھا. جتنے اختیارات ہیں اس کو اپنے پاس رکھا تھا. کسی بیوروکریٹ کو اس کے انٹرنلی یہ ڈائریکٹیوز تھے کہ بھائی میرے اشارے کے بغیر کوئی کام آپ نے نہیں کرنا تھا. منسٹروں کو اس نے جھنڈے بھی دی تھے, گاڑی بھی دی تھی, سب کچھ دی تھی. یہ گورنمنٹ کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ان کی جو اختیارات کا اتھارٹی کا جو مسئلہ ہے یہ منسٹروں کے پاس ہے. جو مجھے انفارمیشن ہے یہ منسٹروں کے پاس ہے. منسٹر سے سیکٹریز, سارے جو سیکٹریز ہیں وہ منسٹروں کے قابو میں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ ضلع دیامر کے کیا مسائل ہے. دیامر میں سب سے جو بڑا ایشو ہے وہ دیامر بادشاہ ڈیم سے ریلیٹڈ ایشو ہے. وہاں پہ متاثرین کا ایشو ہے. وہ ابھی شاید اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں بتاؤں گا تو لوگ مجھے آبجیکشن بھی لگائیں گے. ہماری جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے وہ بہت ویل کوآپریٹو ہے, ٹھیک ہے. جو ہمارا ڈی سی صاحب ہے اس کی وجہ سے جتنے پرانے مسائل ہیں اس کو تقریباً
50% तक उसने हल किया है और 50% तक इस टाइम प्रोसेस है, उस पर काम जारी है, वो कर रहे हैं। उसकी जो कमिश्नर साहब हैं, हमारे डीसी साहब हैं, स्पेशली कलेक्टर जो होता है वो डिप्टी कमिश्नर होता है और वापडा का डीबीडी का जो चेयरमैन है वो भी डिप्टी कमिश्नर है। तो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया बहुत अच्छी कोऑपरेट करती है। इसका जो मसाइल ना हल नहीं होने का जो मेन रीज़न था पहले, वो मेन रीज़न ये था कि जिला दियामर में जो डॉन्स आए हुए जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं उनको उस पर इतना तवज्जो नहीं होता था मसाइल हल करने में। वो अपना एक पीरियड गुजारते थे, तो पीरियड गुजारने के बाद उनको मसाइल पे इतना इंटरेस्ट नहीं होता था। यहाँ पे हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, हमारे कमिश्नर साहब हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं। इस टाइम ज़िला दियामर में टोटल ऊपर से नीचे पटवारी से कमिश्नर तक सारा जो अमला है वो गिलगित बल्तिस्तान का लोकल है। ये जो ज़िला दियामर के मसाइल हैं वो उनके मसाइल हैं, वो अपना मसाइल समझकर वो हल कर रहे हैं और इस पे काम जारी है। आवाम पूरी खुश है। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहता है कि अपनी ज़ात के लिए किसी पे तनकीद करता है तो वो एक अलग बात है। कल जैसे मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ लोगों ने एक CNBNR के ऑफिस में घुस कर इलीगल ज़बरदस्ती घुस कर डिप्टी कमिश्नर दियामर के ख़िलाफ़ नाराबाजी की और वो बिल्कुल इलीगल था। और अंदरून खाना मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिली है उस एक्शन ने ख़ुद कराया है। अच्छा ठीक। अच्छा इफ्तिखार, आपने कहा कि साबिका हुकूमत ने अपने वज़ीरों को इख्तियारात नहीं दिए थे, अब इस हुकूमत ने मुकम्मल इख्तियारात दिए हैं, जबकि हमने सुना है कि खालिद खुर्शीद साहब ने भी इख्तियारात सारे अपने पास रखे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मिनिस्टरों को इख्तियारात मुकम्मल मिल चुके हैं? देखें मोहम्मद आलम साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, आप भी इस प्लेटफॉर्म से, मीडिया के प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हैं, हमसे ज़्यादा आप हेड क्वार्टर में बैठे हुए हैं, हम तो आपकी बनिस्बत देहात के सहाफ़ी समझे जाते हैं। आप हेड क्वार्टर में, इसका जहाँ तक ताल्लुक़ ये है, उस दिन मैं एक जगह पे गया तो एक सेक्रेटरी मेरे साथ बैठा हुआ था, तो उसके मिनिस्टर की कॉल आ रही थी। तो जितना टार्चर उस मिनिस्टर की कॉल से जो सेक्रेटरी अंदर कमरे में बेताब चल रहा था, तो मैंने ये समझा, उससे आपने अंदाज़ा लगाया कि इख्तियारात मिनिस्टरों के पास। ठीक। अच्छा, अभी रिसेंटली जो पुलिस भर्तियां हो रही हैं, दियामर के हवाले से कुछ बातें सामने आ रही हैं कि वहाँ पे जो है वो कैंडिडेट्स जो हैं वो पेपर देने वाले असल जो कैंडिडेट थे वो नहीं थे, दूसरे उनकी जगह लोग पेपर्स दे रहे थे, वहाँ पे नकल करवाई जा रही थी। इस तरह के कुछ पुलिस के हवाले से बातें हो रही थी, इसमें कहाँ तक सदाकत है? क्या ये बातें सही है? नहीं मोहम्मद आलम साहब, मेरी आप आईडी खोल कर चेक करें, ठीक है। मैंने 4-5 कैंडिडेट्स जिन्होंने दौड़ा है उनका मैंने इंटरव्यू किया है, जिन्होंने पेपर दिए हैं मेरी आईडी चेक करो उनका इंटरव्यू दिया है। हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है। अलबत्ता चंद लोग, ठीक है, अपनी ज़ात और आना, और जब मिसाल के तौर पर मैं और आप कैंडिडेट होते हैं, पेपर सख्त बनाए जाते हैं तो उसको मैं और आप हल नहीं कर पाते, तो बाहर जाकर हम ये इशू फैलाते हैं कि अंदर नकल हो गया, 2 नंबरी। अच्छा, तो आप समझते हैं कि ये फ्री एंड फेयर सिलेक्शन हो रही है? मैंने डीआईजी, आप मेरी आईडी चेक करो, मैंने डीआईजी दियामर स्टोर रेंज तुफैल अहमद साहब का भी मैंने इंटरव्यू किया है, दौरान टेस्ट इंटरव्यू एयरपोर्ट में जाकर मैंने इंटरव्यू किया है, SSP दियामर का मैंने इंटरव्यू किया। आप खोल के चुनो, हमें कोई ऐसी कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं मिला है, तो हम किस तरह ब्लेम कर सकते हैं कि ये इलीगल है? सही हुआ है। सही। अच्छा, आखिरी सवाल इफ्तिखार अहमद आपसे मेरा ये है कि आप अभी सहाफ़त के शोबे में आए हैं, लोग तनकीद भी करते हैं, तारीफ़ भी करते हैं, तो कैसे इसको लेते हैं तनकीद और तारीफ़ को अपने ऊपर? जब हमें कोई तनकीद होती तो बहुत खुशी होती है। इसका वजह यह है, जब आप माशरे में किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं, आपके ऊपर तनकीद नहीं होती तो आप तरक्की नहीं कर पाते। तो इसलिए जब तनकीद माशरे में चलने के लिए तनकीद और मुखालफिन पैदा होना ज़रूरी है तरक्की के लिए। तो आप समझते हैं कि तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए इस्लाह हो। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद, आपने JMN को वक्त दिया। और नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे थे हमारे मेहमान, और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान थे हालिया दिनों अंग्रेज़ी में इंटरव्यू करके मशहूर होने वाले, दियामर चिलात से ताल्लुक़ रखने वाले दबंग सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद। अगले किसी और प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।